خيركم من تعلم القرآن وعلمه. The best among you are those who learn the Quran and teaches it. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ نورانی قاعدے کا سیکنڈ لیسن چلیے ہم لوگ پڑھتے ہیں. پچھلے سبق میں ہم نے مفردات یعنی الگ الگ حروفوں کو پڑھا تھا. اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ وہی حروف ہیں لیکن ان کو جمبل کر کے دیا گیا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو دیکھتے ہیں. آئیے پہلے ہیں نقطوں کی پہچان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہاں پر ہے لکیر کے نیچے ایک نقطہ با، لکیر کے اوپر 2 نقطے تا، لکیر کے اوپر 3 نقطے سا. ٹھیک ہے، پہلے پڑھیں گے ہم لکیر کے نیچے ایک نقطہ با، لکیر کے اوپر 2 نقطے تا، لکیر کے اوپر 3 نقطے سا، لکیر کے اوپر 1 نقطہ نون، لکیر کے نیچے 2 نقطے یا. تو یہ ہے نقطوں کی پہچان کے. قرآن میں اگر لکیر کے نیچے ایک نقطہ آ جاتا ہے تو اس کو، اور اوپر 2 نقطے آتے ہیں، اوپر 3 نقطے آتے ہیں، تو ان سب کو کس طرح سے ہم پڑھ سکتے ہیں. آگے پڑھتے ہیں ہم. دیکھیے تا، تو، ثا، سین، شین، صاد، ح، ہا، خو، قوف، قوف، ذال، ز، ضاد، ضاء، الف، عین، نون، باء، فاء، غین، یا، تا، میم، لام، دال. تو میں نے پچھلے سبق میں یعنی پریویس لیسن میں نے بتایا تھا کہ ان تمام حروفوں کے کیا کیا مخرج ہے، یعنی یہ تمام حروف کہاں کہاں سے نکلتے ہیں. تو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ میرا اس سے پہلے والا ویڈیو ضرور دیکھیں میرے چینل پر جا کر. اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور میرے ویڈیوز کو لائک کریے، شیئر کریے، اپنے سب رشتہ داروں، اپنے فرینڈس کے ساتھ، سب کے ساتھ شیئر کریے. اور اس ویڈیو کو بھی دیکھیے جہاں پر میں نے ان تمام حروف کے یعنی ان تمام لیٹرز کے مخرج بتائے ہیں، تو تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. ابھی نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم لوگ مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں. مطلب مرکبات مطلب الگ الگ حروف. اس کو کیا دیا گیا ہے کہ قرآن میں کس طرح سے حروف آئے ہیں، قرآن پاک میں کس طرح سے حروف آئے ہیں، تو وہ یہاں پر بتایا گیا ہے. یہاں دیکھیے الف کی 2 شکلیں ہیں. الف دیکھیے یہ اس طرح سے کروڈ لائن ہے. دیکھیے یہاں پر یہ لائن ہے، تھوڑا سا کروڈ ہے، اور اس کے بعد ایسی اس شکل میں بھی الف آیا ہے. اور با لکیر کے نیچے 1 نقطہ ہے، با ہے، اور اس طرح سے بھی آیا ہے. یعنی اگر سٹارٹنگ میں آیا ہے، بگننگ میں آیا ہے تو با اس طرح سے ہے، اور سٹارٹنگ میں اس طرح سے بھی دیا گیا ہے. نیکسٹ ہے تا، اور تا کی 3 شکلیں ہیں. لکیر کے اوپر 2 نقطے ہیں، اور یہاں پر دیکھیے یہ اس طرح سے یعنی ہا کی شکل میں تا آیا ہے. اگر تا ہا کی شکل میں ہے تو ہم اس کو تا ہی پڑھیں گے، ہا نہیں پڑھیں گے. اس کے بعد ہے یہ بھی چھوٹی ہا کی شکل میں ہے. تو یہاں اوپر 2 نقطے دیے گئے ہیں، تو یہ 3 بھی جو ہے تا ہے، اس کو ہا کی شکل میں دیا گیا ہے. یہ نیکسٹ ہے جیم. جیم دیکھیے یہ اس طرح کی شکل میں آیا ہے. یہاں پر دیکھیے اس طرح کی یعنی اس طرح کا ڈیزائن یہاں بنایا گیا ہے جیم میں، اور نیچے 1 نقطہ دیا گیا ہے. پھر نیکسٹ ہے دال. دال کی یہ شکل دی گئی ہے.
یعنی کٹوری جیسی، آدھی کٹوری جیسی شکل یہاں بنائی گئی ہے. اور نیکسٹ ہے عین. عین اس طرح سے بھی آیا ہے اور اس طرح سے بھی آیا ہے. اگر عین اینڈ میں ہے تو اس طرح سے ہے، اور اگر مڈل میں ہے تو اس طرح سے ہے. یعنی ورڈ کے مڈل میں ہے، یعنی الفاظ جو لفظ ہوتا ہے نا اس کے اگر بیچ میں ہے تو اس طرح سے ہے، اگر شروعات میں ہے تو اس طرح سے ہے. پھر نیکسٹ ہے فا. اوپر ایک نقطہ دیا گیا ہے، اس طرح کی ڈیزائن بنائی گئی ہے. نیکسٹ ہے کاف. کاف کو دیکھیے یہاں پر ایس کی شکل میں بنایا گیا ہے اور یہ اس طرح سے بھی بنایا گیا ہے. لام. یہ اس طرح سے بھی بنایا گیا ہے اور اس طرح سے بھی، یعنی یہ تھوڑی کروڈ لائن ہے اور یہ اس طرح سے بھی بنایا گیا ہے. میم. دیکھیے یہاں پر میم اس شکل میں بھی آیا ہے، اور جب لاسٹ میں میم ایڈ ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے یعنی لکھا ہوا ہوتا ہے. اور نیکسٹ ہے نون. نون دیکھیے یہ اس طرح سے بھی آیا ہے، یعنی لکیر کے اوپر ایک نقطہ آیا ہے تو ہم اس کو نون پڑھیں گے. اور یہ ہے ہا. ہا. اور ہا بھی جو ہے اس طرح کی 3 شکلیں دی گئی ہیں ہا کی، یعنی بغیر نقطوں کے یہ ہا ہے. اگر یہ نقطے والے ہیں تو تا ہے، اور بغیر نقطے والے ہیں تو یہ ہا ہے. اور حمزہ کی بھی اس طرح سے شکل دی گئی ہے. دیکھیے عین اور حمزہ میں کنفیوز نہیں ہونا ہے. عین تھوڑا سا موٹا لکھا ہوا ہوتا ہے اور حمزہ اس طرح سے چھوٹا ہوتا ہے. یا ہے نیکسٹ. یا دیکھیے یہاں پر لکیر کے نیچے 2 نقطے دیے گئے ہیں، یہ ہے یا. تو امید کرتی ہوں بہت زیادہ کہ آپ کو میرا سبق سمجھ میں آیا ہوگا. آپ اس کو جو ہے بار بار ریپیٹ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گا. اور ایک بات، اگر آپ میری یہ ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو آپ پچھلی ویڈیو میری ضرور دیکھ لیجیے، تاکہ آپ کو مخارج جتنے بھی ہیں نا وہ سارے سمجھ میں آ جائیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہاں پر دیکھیے لیسن نمبر 2 تختی نمبر 2 مرکبات. مرکبات مطلب ملے ہوئے حروف، یعنی ایک حرف جب دوسرے حرف سے مل جاتا ہے تو ہم اس کو مرکبات کہتے ہیں. اور ہم انگلش میں کہیں گے جوائن لیٹرز، کمبائن لیٹرز، پیئرڈ لیٹرز. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے یہاں پر دیکھیے پڑھتے ہیں ہم لوگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام لام الف جیم الف لام الف میم الف لام الف با الف لام الف لام جیم لام الف لام با لام الف با لام با. کاف 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 با کاف تا کاف الف کاف الف با کاف تا تا کاف تا با تا ثا نون یا با الف تا الف ثا الف نون الف یا الف با سین با سین نون سین تا سین ثا سین ثا جیم تا حا. یہاں پر دیکھیے یہ ثا ہے، یہ شین نہیں ہے. شین اگر آئے گا نا تو اس کے 3 شوشے آئیں گے. یہاں پر صرف ایک ہی شوشہ مطلب کٹوری جیسی شکل آئی ہے تو یہ ثا ہے. اور یہاں پر تا حا ہے. حا اگر یہ جیم ہوتا تو اس کے نیچے نقطہ ہوتا، اگر خو ہوتا تو اوپر نقطہ ہوتا، لیکن اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے تو یہ ہے حا. تا حا